بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، انسان کا یہ جو ذہن ہے نا، یہ لامحدود وسعتوں پہ محیط ہے۔ اس ذہن میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ سما دیا ہے کہ یہ سمندروں کی گہرائی سے بھی یہ بڑھ کر ہے، یہ زمین کی لمبائی سے زیادہ ہے، یہ افلاک تک کی وسعتیں رکھتا ہے، یہ سیاروں اور ستاروں کا علم اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ قدرت نے اتنا وسیع تر بنایا ہے کہ اس کو جس نے جتنا استعمال کیا، اس نے یہ بتایا کہ مزید اس ذہن سے اور کام لیا جا سکتا ہے۔ ہم ابھی تک اس ذہن سے ابھی ٹھیک سے کام لے نہیں پائے۔ اللہ تعالیٰ نے خالی ایک ذہن کی بات کر رہا ہوں، خالی ایک ذہن جو اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہے انسان کے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعتیں ڈال دی ہیں کہ آج تک اس کی وسعتوں تک کوئی پہنچ نہیں پایا۔ کسی نے اپنے ذہن کو سمندر کی گہرائی کی اسٹڈی میں لگایا تو گہرائی میں ایسے ایسے موتی کھنگال لایا، ایسی ایسی دنیا وہاں سے نکال کے لایا، ایسی ایسی معلومات لے کے آیا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اس ذہن کو اگر چرند پرند پہ کسی نے صرف کیا تو چرند اور پرند کی دنیا اور اس کی پوری تخلیقی کہانی کو اس نے اس انداز سے جانا اور پھر آگے دنیا کو بتایا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کسی نے اس ذہن کو زمین کی وسعتوں میں، زمین کی مٹی کے جناب ذرات میں، اور زمین کے پھیلاؤ اور زمین کے اندر پائی جانے والی طاقتوں، اس مٹی میں پائی جانے والی طاقتوں پہ اگر کسی نے اس ذہن کو استعمال کیا ہے تو وہ اس میں ایسے ایسے خزانے نکال کے لایا، ایسی ایسی معلومات لے کے آیا کہ انسان حیران رہ گیا۔ پھر کسی انسان نے اگر اس زمین سے ہٹ کے فضا میں پھیلے ہوئی اس پوری کائنات پہ اگر اسٹڈی کی ہے تو ایسی ایسی معلومات اور ایسی ایسی اسٹڈی ہمارے سامنے آئی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سورج کی گرمی کو اس نے جانچا، باقی سیاروں کی ساخت کو اس نے جانچا، اس کائنات کے محور کو اور اس کی روٹیشن کو اس نے جانا، اس میں پھیلے ہوئے حجم کو، اس میں پھیلی ہوئی ہوا کو، اس میں پھیلی ہوئی ثقالت کو اور کثافت کو اس نے ایسا اسٹڈی کیا کہ انسان حیران رہ گیا۔ یہ ذہن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے، ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ملی ہوئی ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اگر پوری زندگی بھی صرف کر دیں تو وہ کم پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ذہن میں جب اس دنیا کی اتنی وسعتیں رکھی ہیں، یہ تو ظاہری دنیا ہے،
تو اس ذہن کے باطنی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باطنی معاملات اور کیا کیا باطنی دنیا کے اس میں رنگ رکھے ہوں گے، یہ ذہن اگر تھوڑا سا باطنی دنیا میں آدمی لے کے جائے اور اس ذہن کو باطنی معاملات میں اس کو لے کے جائے تو اس نے اس ذہن سے باطنی مخلوق کو بھی کنٹرول کیا ہے۔ کسی نے جنات کو کنٹرول کیا، کسی نے ہواؤں پہ دسترس حاصل کی، کہ کوئی سیاروں اور ستاروں تک کی جناب معلومات لے کے آیا، اور کوئی اس میں اتنا ڈوبا کہ وہ عالم ملکوت تک چلا گیا، عالم جبروت تک چلا گیا، عالم ہاہوت اور عالم لاہوت تک کی سیر کی، عالم احدیت تک کی سیر کی۔ اور یہ ساری ذہن کی باطنی اڑان جو ہے، یہ ساری باطنی اڑان اس ذہن کی آتی ہے اندر کے لطائف سے۔ جب قلب بیدار ہوتا ہے تو جو نور قلب میں اترا وہ نور باقی لطائف کو بیدار کرتا ہے، پھر روح کی بیداری کے بعد سری اور خفی کو بیدار کیا جاتا ہے، پھر یہ چاروں مل کے لطیفہ اخفا کو بیدار کرتے ہیں، پھر یہ سارے مل کے لطیفہ نفس کو بیدار کرتے ہیں، نفس کی ساری خواہشات کو مار کر اس کو تابع بناتے ہیں، اس کو مومن بناتے ہیں، پھر یہ سارے ذکر میں مزید نور پیدا کرتے ہیں۔ تو وہ جب نور پیدا ہوتا ہے ان 6 لطائف کی محنت سے، ان 6 لطائف کے ذکر سے جو نور پیدا ہوتا ہے، اس نور میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ ذہن میں لطیفہ انا کو بیدار کرتا ہے، اور جب لطیفہ انا بیدار ہوتا ہے تو 7 لطائف کے انوار کی قوت سے، اس کی طاقت سے اللہ تعالیٰ کی جمالیاتی طاقتیں انسان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ جمالیاتی انوار اور جمالیاتی نور کا وہ جو ایک معاملہ شروع ہوتا ہے لطیفہ انا کے توسط سے، وہ اللہ تعالیٰ کے جمال سے اللہ تعالیٰ کے کمال میں اترتا ہے۔ پھر وہ جب اللہ تعالیٰ کے کمال کی سیر بھی پا کر وہاں کے نور کی طاقت بھی لے لیتا ہے، جمال کے نور کی طاقت بھی اس نے لے لی اور کمال کے نور کی طاقت بھی اس میں آ گئی، اور اپنے اسم ذات کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی اذکار سے یہ اندر کی مخلوق پورے نور کے ساتھ، جمالیاتی اور کمالیاتی نور کے ساتھ مل کر پھر اللہ تعالیٰ کے جلال کے نور کو جا کے یہ پہنچتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے جلال کے نور کو برداشت کرنے کی سخت اس میں آتی ہے، آہستہ آہستہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کے نور کو یہ برداشت کرنے لگتا ہے تو پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار اتنا آسان نہیں ہو جاتا، اتنا آسان بھی نہیں ہے، ہوتا لطیفہ انا سے ہے، لیکن اس لطیفہ انا کو بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی نور کی وہ طاقتیں جب تک نہیں اترتی تب تک وہ دیدار کی منزل کو نہیں پہنچتا، اور جب اللہ تعالیٰ کے دیدار کی منزل تک پہنچتا ہے تو معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے ملنے کے بعد آغاز اور ابتدا تو وہاں سے ہوتی ہے، اصل ابتدا تو ہوتی وہاں سے، جس ابتدا کو ہم نے ابھی تک جانچا ہی نہیں ہے، پرکھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، اس پہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، اس پہ کبھی ہم نے محنت ہی نہیں کی کہ انسان کی اس خلافت کے معاملات کی ابتدا تب ہوتی ہے جب اللہ کا دیدار انسان کو میسر آتا ہے، اور جب دیدار میسر آتا ہے تب جا کے خلافت کے معاملات کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ بنا دیا، بس دین کی تعلیم دیتا رہے، دین کی تعلیم دیتے دیتے ایک بندہ دین پہ آیا لیکن اس کی نسل دین پہ نہیں آ پا رہی۔ پیغمبروں میں بھی ایسا ہوا ہے، پیغمبروں میں بھی ایسا ہوا کہ ان کی اولاد میں سے کسی کی بیوی ایمان نہیں لائی، کسی کی اولاد ایمان نہیں لائی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرما دیا کہ اس کی جو ذریت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں وہ نور ایسا اترا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بدولت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا بہت بڑا اعزاز ہے اس دنیا کے لیے۔ ہم نے حضور کی ذات کو ابھی ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے حضور کی ذات کو ابھی ٹھیک سے پرکھا ہی نہیں ہے، ہم نے جانچا ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آپ مدینے کی سرحدوں میں داخل تو ہونا شروع ہو، آپ مدینے کی سرحدوں میں داخل ہوں گے، آپ پہ انوار کے جو معاملات اترتے ہیں، وہ جو حاجی گئے ہیں، جو عمرے پہ گئے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ جو خالصتاً عمرے کی نیت سے گئے ہیں، جو خالصتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضری کے لیے گئے ہیں، جو خالصتاً مدینے والے کے عشق میں گئے ہیں، ان کے اوپر یہ معاملات آشکار ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ معاملات آشکار ہوتے ہیں۔ مدینے کی سرحدوں میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہ بڑے ادب سے داخل ہوتے ہیں، بڑے اہتمام سے داخل ہوتے ہیں، وہ نوافل پڑھ کے اجازتوں سے داخل ہوتے ہیں، اور جب نوافل پڑھ کے عبادتوں سے مدینے کی سرحدوں میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں، پھر جب روزے کے احاطے میں آتے ہیں، مسجد نبوی کے احاطے میں آتے ہیں، پھر نوافل ادا کرتے ہیں، پھر ادب سے اس کی حضور میں سلام پیش کرتے ہیں، پھر آگے حاضری کی پھر اجازت مانگتے ہیں، وہ جو اس عشق کے اہتمام کے ساتھ مدینے تک کا سفر کرتے ہیں اور مدینے کی سرحدوں میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ جو مسجد نبوی میں اس اہتمام کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور وہ جو اس اہتمام کے ساتھ روزے پہ حاضری دیتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیا کمالات ہیں، کیا رنگ ہیں، کیا رحمتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے یہ نسبت اس کی امت کو بھی دی، اس کے امتی ہونے کی سعادت اس روح زمین کی تمام سعادتوں سے سب سے بڑی سعادت ہے۔ حضور کا عشق اویس کرنی کی ذات میں جب اترا تو حضور کے دیدار کے بغیر ہی اس مقام پہ پہنچا کہ حضور نے سلام بھیجا، حضور نے کرتا بھیجا، حضور نے امت کی دعا کی درخواست بھیجی۔ یہ وہ رنگ ہے جو حضور کے عشق سے ملتا ہے۔ اب حضور کا عشق دل میں بسا ہو اور اللہ کا ذکر دل میں بسا ہو، اس کا نور دل میں اترا ہوا ہو، اور وہ نور باقی لطائف کو منور کرتا ہوا، بیدار کرتا ہوا، ذکر میں لگاتا ہوا لطیفہ انا تک کی پرواز کرے، اور لطیفہ انا بھی اس ذکر میں جب شامل ہو جائے، پھر اس ذکر کے نور کی طاقتیں جب اللہ تعالیٰ کے انوار جمالیات میں چلی جائیں، اللہ تعالیٰ کے انوار کمالیات کی دسترس حاصل کر لیں، اور پھر جمالیات اور کمالیات کی طاقتیں بھی اس نور کی لطیفہ انا اور باقی لطائف کے اس ذکر کے نور کے ساتھ مل کے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے جلال کی اس جلالی کو برداشت کرنے کی پھر آگے ٹریننگ ملتی ہے، تب لطیفہ انا کو یہ ٹریننگ ملتی ہے، اور اس کی ٹریننگ کی رہنمائی کے لیے جمالیاتی نور بھی اس کی معاونت میں ہوتا ہے، کمالیاتی نور بھی اس کی معاونت میں ہوتا ہے۔ وہ جمالیاتی اور کمالیاتی انوار اللہ تعالیٰ کے جلال کے انوار کا ایک ہلکا سا ایک سلسلہ اس کے
لطیفہ انا کے دیدار میں شامل ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جب جلالیاتی انوار کے حصص اس کے اندر تحلیل ہوتے ہیں اور یہ لطیفہ انا اس جلال میں بھی جب تحلیل ہو جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا دیدار ملتا ہے، اور جب دیدار ملتا ہے پھر خلافت کا کام شروع ہوتا ہے۔ پھر تو کام شروع ہوتا ہے، ابتدا تو ہوتی وہاں سے ہے۔ ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا ہے، بڑا ہلکا سمجھ لیا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اس مہربان اور اس کریم رب کی کریمی اور مہربانی اور اس کی عنایت اور اس کی رحمتوں کی طرف رجوع تو کریں، اس کے ذکر کی طرف رجوع تو کریں، اس سے محبتوں کا ایک سلسلہ اپنا جوڑیں تو صحیح۔ جب محبتوں کا سلسلہ اپنے رب کے ساتھ ہم جوڑیں گے اور محبت کے ساتھ پوری دل کے خلوص کے ساتھ جب اس کے ذکر کو اپنے اندر اتاریں گے تو اس کے ذکر کے ساتھ اس ذکر کا نور بھی اندر اترنا شروع ہوتا ہے۔ اب بس بات اتنی سی ہے کہ ذرا سی محبت اپنے اندر اتاریں، ذرا سی محبت اتاریں اور اس محبت کے ساتھ اللہ کے ذکر کو اپنی ذات کا ایک معمول بنائیں، اپنی رات کا معمول بنائیں، اپنی زبان پہ ایسا رواں کریں کہ وہ آپ کے دل تک اترتا ہو، اور دل تک اتر کر پھر وہ باقی پورے بدن میں جیسے اترتا ہو۔ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ جیسے ظاہر کی دنیا میں یہ تمام چیزیں جہاں پہ عقل حیران ہوتی ہے، وہ سب کچھ انسان نے اپنی محنتوں سے، اپنی کوششوں سے سب کچھ انسان نے حاصل کیا ہے، تب جا کے اس نے دنیا کو دکھایا ہے، دنیا کو بتایا ہے۔ اسی طرح یہ باطنی معاملات بھی حقیقت میں مبنی ہیں۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ معاملہ کیا ہے، عقل حیران ہوتی ہے، معاملہ بڑا سادہ سا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔